اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک۔ 1442 ہجری چوتھا روزہ آپ کا میزبان پیغام رمضان کی خصوصی نشریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، رمضان کی ہر گھڑی پیغام کی گھڑی ہے۔ جب ہی ہم نے پیغام رمضان سے اپنے نشریات کا آغاز کیا، چونکہ رمضان کی ہر گھڑی پیغام کی گھڑی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بعد میں دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے انسان کی نیت خداوند کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، وہ قلوب کو بدلنے پر قادر ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر کیا جاتا ہے، ہر عمل کا انحصار اس کی نیت پر ہے۔ ہمارے اعمال کچھ بھی ہوں، اگر ہماری نیت صاف نہیں تو ہمارے اعمال کسی بھی کام کے نہیں۔ مثال کے طور پر مثال دے دیتا ہوں کہ ہم رمضان کی آمد پر مستحقین لوگوں کو صرف اس لیے راشن تقسیم کرتے ہیں کہ ہماری محلے داروں میں یا ہماری عزیز و اقربا میں یا ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں یا ہماری قومی سطح پر بلے بلے ہو جائے اور لوگ ہمیں ایک غنی کے نام سے جانیں کہ بھئی فلاں شخص تو انتہائی غنی ہے، اور اس شخص نے بھئی رمضان چڑھتے ہی، چاند نظر آتے ہی اس نے راشن تقسیم کیا اور ٹرکس بھر بھر کے، بوریاں بھر بھر کے مستحقین میں اور سفید پوش گھرانوں تک، سفید پوش خاندانوں تک اس نے راشن کے بیگز تقسیم کیے۔ لوگوں میں اس کو غنی کہا جائے گا، چونکہ لوگ نیت سے واقف نہیں۔ نیت سے واقف خدا تعالیٰ ہے۔ لوگ تو عمل دیکھ رہے ہیں مگر وہ نیتوں سے واقف ہے۔ اگر ہماری نیت میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہوگا تو ہمارا عمل بیکار اور رائے گا جائے گا۔ ہم بارگاہ الوہیت سے رد کر دیے جائیں گے اور ہم یوں پھینک دیے جائیں گے کہ ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ جی ہاں، آج کی نشریات کا مقصد آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ شہر جڑاوالا میں احمد نصیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام الحمدللہ ثم الحمدللہ شہر بھر میں سفید پوش گھرانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک، ان کے دروازوں تک ANF کے والنٹیئرز کی جانب سے ان کے دروازوں تک راشن بیگ پہنچائے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمارا صرف رمضان میں نہیں پورا سال جاری رہتا ہے۔ مگر رمضان میں کرنے کا خاص مقصد کیا ہے؟ رمضان میں آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا مقصد کیا ہے کہ رمضان میں ہر عمل کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ ہر عمل کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ ہم نسبتوں کے مارے لوگ فقط اسی بات میں خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم عمر بھر لگے رہیں، ہم اتنا اجر، اتنی نیکیاں کما نہ سکیں گے۔ تو آئیے رمضان میں مل بانٹ کر ہم اللہ کے ان بندوں تک وہ راشن پہنچاتے ہیں جو اللہ ہی نے ہمیں عطا کیا اور وہی عطا کرنے والا ہے، جو ان بندوں کا حق ہے ان تک پہنچاتے ہیں، اور ہم ہر گھر کا دروازہ بجا بجا کر ان کے گھروں میں راشن بیگز پہنچاتے ہیں، صرف اس لیے کہ رمضان میں یہ اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ ہر عمل کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آٹے کی بوریاں ہیں اور یہ راشن بیگز ہم نے تیار کر رکھے ہیں، ہماری ٹیم نے، ANF ٹیم نے یہ راشن بیگز تیار کر رکھے ہیں۔ مقصدیت کیا ہے؟ صدقہ اصل میں ہے کیا؟ لوگوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی
یہ تو غنی بننے کے چکر میں نہ جانے کیا کرنا چاہتا ہے، مگر نہیں، آپ کو ہمارے اس پلیٹ فارم سے ایک عام امن محبت کا پیغام دیا جاتا ہے کہ آئیے مل بانٹ کر اللہ کی مخلوق کو خوش کرتے ہیں، آئیے مل بانٹ کر اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کرتے ہیں، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں، بس آپ کا ساتھ مانگتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیجیے، ہم اللہ کی غمگین مخلوق کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا موجب بنتے ہیں۔ آئیے ANF کا ساتھ دیجیے، ہم پر یقین کریں، آؤ مل کر تقسیم کریں۔ ANF پر یقین کریں، آؤ بھائی مل کر تقسیم کریں۔ ہم کسی ایسے چکر میں نہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہمیں جانیں۔ ہم کسی کو راشن بیگ دیتے ہوئے سیلفی لے کر اس کی عزت کا جنازہ نہیں نکالتے۔ ہم تو اس بات کو، اس امر کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب سفید پوشی انسان پر غالب آ جاتی ہے تو انسان ہاتھ پھیلاتا ہوا مر جاتا ہے، اور وہ شرم سے ڈوب کر کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے دنیا بھر سے۔ ہم اس بات سے واقف ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، صدقہ کرتے ہیں۔ اور یہ صدقہ فطرانہ زکوٰۃ سمجھنے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی جانب سے ہمیں عطا کردہ اللہ کی مخلوق کے لیے ایک تحفہ ہے، صرف آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ صدقہ ناظرین محترم کیا ہے؟ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ بلاؤں کو کس طرح سے ٹالتا ہے؟ صدقہ کس طرح سے ہماری موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اور اسی اثنا میں حضرت عزرائیل یعنی مالک الموت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہ شخص ابھی جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اس شخص کی آئندہ آنے والے 7 دنوں میں روح قبض کر لی جائے گی، چونکہ ہم کو حکم خداوندی ہے اور ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں حکم کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں کچھ دن گزرے، البتہ یہاں تک کہ 7 دن گزر گئے، اور وہی شخص اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضرت داؤد انتہائی حیران ہوئے اور کشمکش کا شکار ہوئے۔ اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی مالک الموت تشریف لائے، اور آپ نے دریافت کیا کہ اے مالک الموت، اے جان قبض کرنے والے فرشتے، یہ تو بتلا، تو نے کہا تھا کہ یہ شخص جو میرے پاس موجود ہے آنے والے 7 دنوں میں اس کی روح قبض کر لی جائے گی، مگر یہ ابھی تک زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے، چل پھر رہا ہے۔ تو حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جیسے ہی یہ یہاں سے اٹھ کر گیا تو اس شخص نے صدقہ کیا۔ اس شخص نے جیسے ہی صدقہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، یعنی جیسے ہی اس شخص نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر میں 70 سال کا اضافہ کر دیا۔ جی ہاں ناظرین محترم، صدقہ دینے سے انسان بڑی بڑی آفتوں سے باز رہتا ہے، صدقہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور صدقہ انسان کا دشمن ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، ایک بڑا جملہ، جی ہاں، صدقہ انسان کا دشمن ہے۔ جب تک ہم اس کو ادا نہیں کرتے یہ ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے اور ہماری زندگی کو موت میں بدلنے کی تیاریوں میں مگن رہتا ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو حقدار تک پہنچا دیتے ہیں
تو یہ ہمارا دوست بن جاتا ہے، ہمارے حق میں دعائیں کرتا ہے، ہمارے حق میں مناجات پیش کرتا ہے، اور بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریز ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ میں وہ صدقہ ہوں جو اس کا دشمن تھا، مگر آج چونکہ میں حقدار کو پہنچ چکا ہوں اور میں اس کا دوست بن کر اس کی گواہی دیتا ہوں اور اس کے حق میں مناجات پیش کرتا ہوں اور اس کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو اس کو صحت دے اور لمبی زندگی عطا فرما۔ جی ہاں ناظرین محترم، باتوں پہ غور کریں، یہ احادیث نبوی ہیں جو آپ تک اس وقت پہنچائی جا رہے ہیں، اور حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کچھ پیسے اکٹھے کیے، پیسے اکٹھے کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں ان پیسوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گا۔ وہ شخص رات کے پچھلے پہر گیا اور اس شخص نے اپنا صدقہ کسی راہ گیر یعنی کسی چور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اگلے روز وہ اٹھا تو شہرداروں نے باتیں بنانا شروع کی کہ بھائی صدقہ دے دیا چور کو، اب چوروں کو بھی صدقہ دیا جانے لگا۔ عجیب بات ہے بھائی، چوروں کو بھی کوئی صدقہ دیتا ہے۔ وہ شخص نے سنی انسنی کر دی، مگر دل ہی دل میں خیال کیا کہ اے اللہ میں نے تو تیری مخلوق سمجھ کر صدقہ دیا، میں نے کب یہ دیکھا کہ یہ چور ہے، اور میں نے کب یہ دیکھا، میں نے تو یہ دیکھا کہ یہ انسان ہے اور اشرف المخلوقات ہے، اور اس کی حالت یہ بتلا رہی تھی کہ اس کو ضرورت ہے، میں نے اس کو صدقہ عطا کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک مرتبہ پھر سے پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے، اور اگلی ہی رات اس نے صدقہ دیا اور صدقہ دینے کی نیت کی، اور اس نے وہی صدقہ ایک زانیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جی ہاں ناظرین محترم، ایک زانیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اگلے روز شہر بھر میں بھائی خبریں کہ اس شخص نے جو غنی بنتا ہے اور جو خود پر غنی کا ٹیگ لگوانے میں مصروف ہے، اس نے پہلے تو چور کو صدقہ دیا، چوروں کو بھی صدقہ دیا جاتا ہے، اب اس نے ایک زانی عورت کو صدقہ دیا جو جسم فروشی کرتی ہے اور اپنا جسم بیچتی ہے، اس کو بھلے صدقے کی کیا ضرورت؟ کیسا شخص ہے یہ؟ لوگ اس کو تانے دینے لگے، لوگ اس پر تانا زن ہوئے کہ یہ کیسا شخص ہے۔ وہ شخص سنتا رہا، آنسو بہاتا رہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں صدقہ دوں تو دوں کس کو؟ بس میں صدقہ دینے کی نیت کرتا ہوں تو یہی لوگ میرے سامنے آ جاتے ہیں جن کو میں جانتا تک نہیں۔ اس نے پھر پیسے اکٹھے کیے اور اگلی ہی رات اس نے صدقہ دینے کی نیت کی اور ایک امیر شخص کے ہاتھ پر اس نے صدقہ رکھ دیا۔ تو شہر میں ایک فضا بپا ہوئی کہ بھئی یہ شخص کیسا آدمی ہے، پہلے تو چور کو صدقہ دیتا ہے، پھر زانی عورت کو صدقہ دیتا ہے، اور اب مالدار کو صدقہ دے دیا، یہ کیسا شخص ہے؟ تو ہاتف غیب سے اسی وقت آواز آئی کہ اے میرے بندے گھبرائیو مت، ان لوگوں کی باتوں پر مت جائیو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم نے اس رات چور کو صدقہ دیا اور ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی تیری ہر ضرورت آج سے پوری ہوگی اور تجھ کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس شخص کے دل میں، وہ جو چور ہے، اس چور کے دل میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ بھئی تیری ہر ضرورت کو پورا کیا جائے گا، اور اس شخص نے اپنی ضرورت کو پورا ہوتا دیکھ کر چوری کرنا چھوڑ دیا اور چوری کرنے سے توبہ کر لی، برکت ہوئی۔ اب رہی زانیہ کی بات، تو زانیہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبراؤ مت۔ اس زانیہ عورت نے جیسے ہی صدقے کو پایا تو اس زانیہ عورت نے اپنی باقی ماندہ زندگی کو بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریز ہونے پر فوقیت دی، اور اس نے اپنی ماضی کی زندگی سے توبہ کی، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی میری بارگاہ میں رو رو کر یہ فریاد کی کہ میں اپنی ماضی کی زندگی کی انتہائی
معذرت چاہتی ہوں اور میں توبہ کی طلبگار ہوں۔ میں جان گئی کہ ضرورتیں اور خواہشات پوری کرنے والا فقط اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تیرے اس صدقہ دینے کی برکت سے وہ عورت اپنی گناہگار زندگی کو خدا حافظ کہہ چکی۔ سمجھے ناظرین محترم؟ اور جب تم نے اس مالدار شخص کے ہاتھ پر صدقہ رکھا تو اس شخص کے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ اگر یہ غریب ہو کر صدقہ ادا کرتا ہے میں تو پھر مالدار ہوں۔ تو ہم نے اس شخص کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو بھی آج کے بعد صدقہ دیا کر۔ تو صدقے کی کتنی برکات ہیں۔ ہم لوگ ریٹنگز کے چکر میں بھائی نہیں بھائی، ہم یہاں سے راشن بانٹ رہے ہیں آپ لوگ یہاں سے راشن بانٹیے، ہم لوگ وہاں سے راشن بانٹ رہے ہیں آپ لوگ وہاں سے راشن بانٹیے۔ ہم لوگ ایک اسپیڈ ہے اور یہ ایسی اسپیڈ ہے کہ اگر ہم اسی اسپیڈ میں لگے رہے تو ہمارے جانے کے بعد ہمیں کوئی بھی یاد نہیں کرے گا۔ اکڑ اور غرور کس بات کا صاحب؟ جو عطا کر رہا ہے وہ چھیننے پر قادر ہے، چونکہ وہی قادر مطلق ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہ کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا انتہائی قابل قبول امر ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بس آپ سے یہ عرض کرنا تھی کہ احمد نصیر فاؤنڈیشن کی جانب سے یکم رمضان سے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ انتہائی رمضان تک ہوگا، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ جو گھرانے ہم سے رابطہ کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں الحمدللہ، ان تک انشاءاللہ یہ راشن بیگز ہم بنا کر پہنچاتے رہیں گے۔ ہماری ٹیم ANF نے بڑا اچھا اور بہترین کام کیا کہ یہ راشن بیگز جو ہیں ان کی پیکنگ کی میں آپ کو دکھاتا چلوں اور بتلاتا چلوں۔ ہر کام نسبت سے ہوا کرتا ہے ناظرین محترم۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ نسبت انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات بتلاؤں، نسبت ہم نے جب اس تنظیم یعنی احمد نصیر فاؤنڈیشن ANF کا آغاز کیا تو ہم نے 70 اور 72 کے سیگے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، چونکہ ہم کربلا والوں کے عاشق ہیں، ہم کربلا والوں سے عشق رکھتے ہیں۔ ہم نے 70 اور 72 کے سیگے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کیا، اور آج بھی ہم نسبتوں کے مارے لوگ، آپ کو بتلاؤں ہماری نسبت دیکھیے، ہماری نسبت اس گھرانے سے ہے جسے پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ ہماری نسبت دیکھیں ناظرین محترم، بڑی اچھی یہ 1 کلو چاول آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، 1 کلو چاول ہمارا جو ANF کا پیکج ہے، یعنی 2021 رمضان المبارک اور 1442 ہجری 2021 رمضان المبارک کا ہمارا جو پیکج ہے وہ آپ دیکھیے کہ 1 کلو چاول ہے اس میں، اور یہ گھی ہے، 1 کلو گھی کا پیکٹ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 کلو چاول 1 کلو گھی کا پیکٹ ہے، اور یہ میں رکھتا جا رہا ہوں۔ دو چیزیں نسبت دیکھیے، اور یہ دال چنا ہے غالباً 1 کلو کا، یہ غالباً پیکٹ ہے دال چنا، غالباً 500 گرام ہے یا 1 کلو کا پیکٹ، اور یہ 500 گرام سیاہ چنے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور غالباً یہ 1 کلو ہماری چینی ہے۔ جی ناظرین محترم، 1 2 3 4 اور 5 ہم نسبتوں کے مارے لوگ پنجتن پاک کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پنجتن پاک ہی کا تو کرم ہے کہ آج ہم پنجتن پاک کے ماننے والوں کو ان کے گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ احمد نصیر فاؤنڈیشن کا فقط یہی پیغام کہ آئیں مل کر تقسیم کریں، کوئی تقاضا نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ ذات ہے عطا کرنے والی اور وہی عطا کرتی ہے۔ وہ شاہرخ سے بھی قریب ہے میرا مولا، وہ عطا کرتا ہے اور خزانوں کے خزانے لٹا دیتا ہے۔ اس کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ جاتے ہیں مگر لب پر حرف شکر ادا نہیں ہوتا، جبکہ مقام شکوہ ہی مقام شکر ہوا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، کفران نعمت کرنا بند کریں، آئیے عہد کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں کہ آئیے عہد کریں، کفران نعمت کرنا بند کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، آئیے تحریک چلاتے ہیں۔
हमारे साथ मिलिए, हमारा साथ दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई तकाजा नहीं, हम चाहते हैं तो फ़कत यही कि हमारा साथ दीजिए। आएँ मिलकर तकसीम करें, हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। ANF पर यकीन करें, आओ मिलकर तकसीम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद नसीर फाउंडेशन की जानिब से यकम रमज़ान से राशन की तकसीम का आगाज़ हो चुका है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला इंतहाई रमज़ान तक जारी रहेगा और उसके बाद भी। और इंतहाई अहम ऐलान आप लोगों की खिदमत में रखना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चों को किसी बीमारी ने, अल्लाह न करे, घेर रखा है, और अगर आपके बच्चों को खाकम बदैन किसी मुहलिक बीमारी ने घेर रखा है, या आपके बच्चे माजूर हैं या पैदाइशी तौर पर अपाहज हैं, तो अहमद नसीर फाउंडेशन से राबिता करें। इंशाअल्लाह अहमद नसीर फाउंडेशन आपके बच्चों का इलाज कराने में आपके साथ खड़ी है और आपके लिए मुआविन साबित होगी। एक मरतबा फिर से तमाम ही दोस्तों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं अहमद नसीर के, आइए हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ मिलकर तकसीम करें। आइए आइए दावत फ़िक्र दे रहा हूँ आप लोगों को, आइए हमारा साथ दीजिए। मैं इस वक्त आपका मुंतज़िर हूँ, इस वक्त मैं आपका मुंतज़िर हूँ, हमारा साथ दीजिए। आइए, बहुत काम करना बाकी है, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करें। आइए हमारा साथ दीजिए। तो इसी के साथ अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर राबिता करें। इसके साथ साथ अगर आप किसी सफ़ेद पोश घराने से वाकिफ़ हैं या आप किसी ऐसे ख़ानदान को जानते हैं कि जो सफ़ेद पोश है और जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं और जिनका ज़रिया रोज़गार या ज़रिया माश बिल्कुल बंद हो चुका है, तो दिए गए नंबर्स पर राबिता करें। इंशाल्लाह अहमद नसीर फाउंडेशन आपसे खुद राबिता करेगी और इंशाल्लाह हमारे वॉलंटियर्स उन घरों तक जाकर इंशाल्लाह उनके घर राशन बैग्स ज़रूर पहुँचाएँगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए और हाँ, आओ मिलकर तकसीम करें। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए दिए गए नंबर्स पर राबिता करें। अल्लाह ने के बाद।